العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفع قال: ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، ورجل يتصدق بصدقة بيمينه يخفيها أراه قال من شمالي، ورجل كان في سرية فانهزمه أصحابه فاستقبل العدو. رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس حدیث پاک کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ہیں، ان کو اللہ دوست رکھتا ہے، یعنی پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ وہ رات کو اس حال میں کھڑا ہو کہ قرآن مجید کی وہ تلاوت کرے، نماز یا نماز کے علاوہ۔ اور ایک وہ شخص ہے جو کوئی نفل صدقہ دے اپنے دائیں ہاتھ سے، پھر اس کو چھپائے۔ راوی نے کہا کہ گمان کرتا ہوں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ اور ایک وہ شخص جس کے دوستوں نے لشکر میں شکست پائی، پھر وہ دشمن کے سامنے مقابلے میں کھڑا ہو۔ بھائی اور بزرگوں، آج دنیا میں ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے میں اپنے بڑوں کے نظر میں سب سے اچھا نظر آؤں، چاہے وہ حکومت کا آدمی ہو یا معاشرے میں بڑا سمجھے جانے والا آدمی ہو، یا گھر کا بڑا کوئی سربراہ ہو، یا اور کسی تنظیم و تحریک کا وہ بڑے ذمہ دار ہو، تو اس کے نیچے ماتحت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کوئی ایسا کام کرے، ہم کوئی ایسی بات کرے جس سے ہمارے بڑے ہم کو اچھا کہیں اور ان کی نظر میں بہت ہی اچھا سمجھا جاؤں اور اچھا مانا جاؤں۔ بس اسی طرح سے یہ ہے کہ انسان کو، خصوصاً ایمان والوں کو بھی، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کوئی زمین پر ایسا کام کرے جس سے اللہ خود فرما دے یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اور اللہ اگر کہہ دیا کہ یہ میرا محبوب بندہ، پسندیدہ بندہ، اچھا بندہ، تو اس سے بڑی اور کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیشہ اس کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے، ہمیشہ ایسا کام کرنا چاہیے، ایسی عادت بنانی چاہیے، ایسے اخلاق اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ اللہ کی نظر میں محبوب نظر آئے، اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ بندہ کہلائے۔ کہ کبھی اگر اللہ فرمائے یوں اے فرشتہ جاؤ میرا وہ بہت اچھا بندہ ہے، جاؤ اس کے لیے کام کر دو، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کبھی کسی چھوٹے عمل سے بھی اپنے بندوں کو پسند فرما لیتا ہے۔ کبھی کبھی بڑی بڑی نیکیاں ایک آدمی کرتا ہے لیکن اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے، ہاں قبول کرتا ہے لیکن بس ایک ہے مقبول ہونا اور ایک ہے مقبولیت ہونا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں ایک چیز قبول ہو جاتی ہے لیکن پسند بھی آنا یہ ایک بڑی بات ہے، مقبولیت اور محبوبیت حاصل ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی چھوٹی سی نیکی پر بھی اگر وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین یہ کہہ دے کہ اس عمل کی بنیاد پر تجھ کو میں پسند کرتا ہوں اور مغفرت و بخشش کر دیتا ہوں، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جیسے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ہارون رشید کی بیوی زلیخا بہت نیک خاتون گزری، اللہ نے ان کو بادشاہ کی بیوی بنایا اور دولت، ثروت، ساری چیزیں خوب دے، خوب خرچ بھی کرتی تھی، عبادات میں بھی بہت کمالات کے درجہ حاصل کی تھی۔
اور ان کے نام سے آج بھی نہر زبیدہ لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت حاجیوں کے لیے بہت پریشانی کا ذریعہ تھا تو اس نے اپنے دین مہر کے پیسے سے اور کچھ خاص پیسوں سے بغداد سے عرفہ کے میدان تک کے ایک نہر کھدوا دی، جس سے حاجیوں کے لیے پانی کی بڑی سہولت ہوئی۔ آج بھی وہ نقشہ نہر زبیدہ کے نام سے موجود ہے۔ تو بہت بڑا کام، بڑی نیکیوں کے کام کی۔ روزانہ 100 لڑکیوں کو، بچیوں کو اپنے پاس رکھا کرتی تھی اور باری باری وہ قرآن ان سے سنا کرتی تھی اور کہتی تھی بہت اچھا لگتا ہے مجھے، الگ الگ انداز، الگ الگ آواز، الگ الگ حسن کے ساتھ قرآن سنتی ہوں تو مجھے بہت لطف آتا ہے۔ بڑی نیکیاں کی، لیکن جب ان کی موت ہوئی ہے تو خادمہ نے خاص طور سے خواب میں دیکھنے کے بعد پہلا سوال کی کیا گزرا، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کا شکر ہے، ہو گیا میرا کام، میری بخشش و مغفرت ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا۔ پوچھی کون سے کام سے؟ کیا نہر زبیدہ جو بنائی تھی اس سے؟ 100 بچیوں سے قرآن سنتی تھی، اس بنیاد پر فلاں نیکی کا کام جو کرتی تھی وہ بہت ساری نیکیوں کا، نہ نہر زبیدہ سے بخشش ہوئی، نہ میری تہجد اور نماز سے بخشش ہوئی، اور نہ میرے 100 لڑکیوں سے باری باری قرآن سننے سے میری بخشش ہوئی۔ یہ بھی پیش ہوا، لیکن اللہ نے یوں کہا کہ دولت دی تھی تب زبیدہ نے نہر بنائی، اگر دولت نہ دیتی تو بنا نہیں پاتی۔ لہذا حکم تو انہی لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا ہے، صدقہ دینے کا ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ غریب کو تو نہیں اللہ کہہ رہا کہ تم دو، جس کو دیا ہے اسی کو۔ روزہ بھی رکھنے کے لیے اللہ اسی کو حکم دے رہا ہے جس کو صحت دیا ہے، کمزوروں کو تو نہیں کہہ رہا کہ تم بیمار ہو کر بھی روزہ رکھو۔ حج بھی انہی لوگوں کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو صاحب استطاعت ہے، صحت مند ہے، پیسے ہیں تب کرو، نہیں تو چپ چاپ گھر میں بیٹھو، نیکی کا کام کرو، یہی تم کو ہم حج عمرے کا بھی نیکی کا ثواب دیا کریں گے۔ تو اللہ نے میری اس نیکی کو یوں کہا دولت دی ہے تو بنایا، ختم قصہ، نہیں دیتا تو کہاں بنا پاتی۔ فرصت دیا بادشاہ کی بیوی بنائے تو 100 لڑکیوں کو لا کر سنتی تھی، لہذا یہ سب شکر میں چلے گئے۔ پھر میں رونے لگی تو بخشش کا ایک ایسا عمل میرا سامنے لایا گیا، اور وہ عمل یہی تھا کہ جب تم جانتی ہو کہ باغ میں ایک مرتبہ ہم سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، کچھ کھانا پینا اور سب لوگ تھے، اس موقع پر اللہ رب العالمین کا نام پکارا گیا، یعنی اذان ہوئی۔ میرے سر سے دوپٹے نیچے تھے، میں اللہ کے نام کے احترام پر جلدی سے میں نے اپنے سر کو ڈھانک لیا۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے نام کا تو نے احترام کی، اس کی بنیاد پر تیری مغفرت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، کبھی کبھی ہم لوگ چھوٹی نیکی کو ٹال دیتے ہیں، یہ مولوی صاحب کرے گا، یہ جماعت والے لوگ کریں گے، یہ ان کا کام ہے۔ مسواک کرنا میرا کام ہے کیا؟ مسواک تو کوئی غریب کرتا ہے، مالدار کیوں کرے گا؟ مالدار کے بچے کیوں کریں گے؟ کسی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ میرا کام نہیں، کسی غریب کا کام ہے۔ سلام سب کو کام میرا کرنا نہیں ہے، کوئی چھوٹے موٹے آدمی سب کو سلام کرے، بڑے آدمی کیوں کریں؟ لہٰذا کبھی کبھی ہم لوگ کسی امنگ متکبرانہ انداز میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ڈھکیل دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انہی چھوٹی نیکیوں کو اللہ جب قبول کرتا ہے تو بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے اس کو ہٹائیے نہیں، اور چھوٹا گناہ سمجھ کر کے بھی کیجیے نہیں۔ چھوٹا گناہ بڑا بن جائے گا، چھوٹی نیکی بھی بڑی بن جائے گی۔ تو اللہ کی نظر میں محبوب بننا، اللہ کی نظر میں پسند آ جانا ایک بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہوتے ہیں، اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو رات میں کبھی کبھی کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نفل نمازوں میں، تہجد میں، یا یوں ہی وہ تلاوت کے لیے رات میں اپنا وقت بنا لیتا ہے اور کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ تلاوت کرنا گویا کہ اللہ سے بات کرنا،
جیسے کوئی عاشق اور معشوق اگر ملنا چاہے تو تنہائی کی جگہ چاہتا ہے، کہاں؟ چھپنے کی جگہ پر جا کر کے وہ بات کرنا چاہتا ہے، جہاں مجھے کوئی بھی نہ دیکھے۔ وہ ایسی جگہ تلاش کرتا، اندھیرا، اوٹ، گھنا، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ عاشق و معشوق کو سکون سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ میرے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے اور ہماری ان دونوں کی محبت میں خلل نہ واقع ہو۔ تو رات کی اندھیریوں میں اور سناٹے کے وقت میں جب ایک بندے مومن قرآن کو کھولتا ہے اور پھر پڑھتا ہے تو یہ کلام، یہ بات چیت تو براہ راست اللہ سے کرتا ہے، جس کو کوئی دوسرا نہیں دیکھتا ہے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھو سب سو رہے ہیں اور یہ بندہ اٹھ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک بہت بڑے صحابی، اور ایسے ویسے صحابی نہیں، آج کے مالداروں سے بھی کروڑوں درجے کا صحابی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جن کی مالداری کا تذکرہ حدیث میں، جن کی مالداری کا تذکرہ کتابوں میں بھری پڑی ہے، جن کو نبی نے خود بشارت دی ہے، اے عبد الرحمن بن عوف، میں نے تم کو جنت میں دیکھا۔ ایسی تجارت اور ایسا بڑا مالدار صحابی رات میں اٹھتے تھے اور اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کبھی کرتے تھے، خوب کرتے تھے۔ بچے لوگ کہا کرتے تھے، ابا اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تلاوت میں؟ آپ تو بشارت آپ کو مل چکی ہے۔ آج بھی جائیے مسجد نبوی کی دیوار پر عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرہ کے ناموں میں لکھا ہوا ہے، یہ جنتی لوگ ہیں۔ کہتے تھے بیٹا یہ تلاوت میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں، میری نیکی کا فائدہ تجھے ہوگا، تجھے ہوگا۔ آج یہ کہاں ہے؟ آج یہ سوچ نہیں ہے۔ ماں باپ کی نیکیوں کا فائدہ بچوں کو، ماں باپ کے گناہوں کا نقصان بچوں کا، گھر والوں کا۔ لہٰذا یہ تیرے لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ اس کی برکت سے تمہیں خوشحال بنائے، اپنا محبوب بندہ بنائے۔ تو رات میں ایک آدمی اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایسے آدمی سے اللہ بڑی محبت فرماتا ہے۔ کبھی کبھی اٹھیے، قرآن کو کھولیے، نہیں پڑھنا آتا ہے تو ہاتھ منہ وضو کر کے چوم لیجئے۔ اللہ پڑھنا نہیں آتا ہے، تیرا کلام تو یہ ہے، محبت کیجئے قرآن سے محبت کرنا گویا کہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات میں اس حال میں کھڑا ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، اللہ اس سے بہت پسند کرتا ہے اور اس عمل سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کوئی نفلی صدقہ کرتا ہے چھپ کر کے، کسی طرح سے چھوٹی موٹی چیزیں سے اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو دیتا رہتا ہے۔ یہ نفلی صدقات کرنے والے کو بھی اللہ بہت پسند فرماتا ہے، کر کے وہ چرچا نہیں کرتا ہے، ایک ہاتھ سے دیتا دوسرے ہاتھ سے خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ کتنے ایسے نیک لوگ ہیں جو اس عمل سے اپنی جنت بنا لی، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین سے جنت کی تجارتیں کر لی ہیں۔ لہذا نفلی صدقات کرنی چاہیے۔ اتنے استطاعت تو سب کے پاس ہے، ہر آدمی، غریب سے غریب آدمی دن میں 4-5 چائے تو پی لیتا ہے، پیتا ہے نا؟ اور ایک چائے کتنے کی ملتی ہے؟ جب آپ کبھی کسی دکان پر جائیں چائے پینے کے لیے، دل کبھی چاہے تو ایک چائے کسی غریب کے لیے صدقہ کر دیجئے، کیا ہو گیا؟ اللہ کو بہت پسند۔ یہی ہے صدقہ کا طریقہ، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانے کا طریقہ۔ ارے بھائی میں ایک چائے پی لیا، ایک چائے کے پیسے رکھو، تیرے نظر میں اگر کوئی غریب ضرورت مند آئے تو میری طرف سے اس کو پلا دینا، دیکھ چلے جائیے۔ آپ ترتیب بنا لیجئے، دیکھیے کتنا فائدہ ہوگا اور اس کے کتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے اللہ کتنی بلائیں کو ٹال دیتا ہے، کتنے رحمتیں ایسے لوگوں پر نازل کر دیتا ہے۔ اس لیے نفلی صدقات کی عادت بنائیے، نفلی صدقہ دینے کے اپنے اندر ایک جذبہ، تب پھر بڑا سخی بنیں گے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، بڑا مالدار بنیں گے تو بڑا صدقہ کریں گے، نہیں، چھوٹے چھوٹے سے بڑا بنیے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑی نیکیوں تک کے پہنچیے۔ آج 1 روپیہ دیں گے، کل 1 کروڑ دینے کا مالک اللہ بنا دے گا۔ لیکن یہ عادت تو ہونی چاہیے۔ تو نفلی صدقات کے ذریعے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔
زکوٰۃ دینا تو فرض ہے، دینا ہی پڑے گا، نہیں دیں گے اس کا حساب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس سے ہٹ کر کے نفلی صدقہ کرتا ہے تو اس سے بڑی اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیے میرا بندہ اس پر خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، پھر بھی مجھے راضی کرنے کے لیے میرے بندے کو دے رہا ہے، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ لہذا آدمی کو کبھی کبھی صبح و شام، ہفتے، دن، مہینے میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں صدقات کے ذریعے سے کرتے رہی، اس سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خود عمل فرماتے تھے، آپ کے پاس کوئی بھی آ جائے تو آپ اس سے محروم نہیں ہونے دیتے تھے، کسی نہ کسی طرح سے آپ اس کی مرادوں کو پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ منقول ہے اور آیت کریمہ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی کی خدمت میں ایک بچہ آیا، کم سن نوجوان کی سیڑھی دہلیز پر پہنچنے والا، آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ عید آنے والی ہے، میری والدہ ہے، صرف والد نہیں ہے، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، میں روز ماں سے کہہ رہا ہوں لیکن امی دے نہیں پا رہی۔ آج انہوں نے بول دیا کہ جا رسول اللہ سے مانگ لو، لے لو، وہاں پر وہی انتظام کر دیں گے۔ اللہ کے رسول آپ انتظام کر دیں گے کوئی کپڑے کا؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں بھی آپ کے پاس کوئی دوسرا جوڑا بھی نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ رکو، آپ اپنے ہی جبہ اتار کر کے دے دیا ان کو، لو اب آپ کے پاس دوسرا کوئی جبہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، کوئی یہ دل لگی کی قصہ نہیں سنا رہا ہوں۔ 15ویں جز اٹھائیے، وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول دے دیے، ظہر کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، حضرت بلال آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، جماعت تیار ہے، جماعت تیار ہے، یا رسول اللہ آپ نکل نہیں رہے ہیں۔ 3 مرتبہ آئے، نکل نہیں رہے، چوتھی مرتبہ دروازہ کھول کے بلال کو اندر بلایا، ہاں بلال کپڑا نہیں میرے پاس، کیا ہوا؟ کہا کہ ایک مانگنے والا بچہ ضرورت مند آیا تھا، اس کو اپنا جبہ اتار کر کے دے دیا، اب میرے پاس دوسرا جبہ نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز پڑھانے کی، تم ایسا کرو اپنی چادر لے آؤ، وہ مجھے دے دو، میں اوڑھ کر کے نماز پڑھا لیتا ہوں۔ حضرت بلال جلدی سے گئے اور اپنی چادر لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور چادر اوڑھ کر کے آپ نماز پڑھائیں۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے پتہ چلا کہ کبھی ضرورت پڑے تو اپنے چھوٹوں کے بھی چیز استعمال آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں اس کی چیز کیوں دیں گے، اس کی دعوت کیوں کھائیں گے، یہ تو غریب آدمی ہے، اس سے ہم بات کیوں کریں گے، یہ تو کمزور آدمی ہے، اس سے کیوں بات کریں گے، کیوں سلام کریں گے، یہ تو معاشرے کا سب سے چھوٹا آدمی ہے۔ مت ایسا سمجھو، یہ اخلاق کی گراوٹ ہے اور ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے آپ نکلتے ہیں، آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اے میرے محبوب ایسا صدقہ مت کیا کیجیے کہ آپ خود پریشانی میں پڑ جائیں، اتنا ہاتھ بھی مت کھول دو کہ پورے گھر والا پریشان ہو جائے اور آپ بھی پریشان ہو جائے، اتنے ہاتھ کو تنگ بھی نہ کر دیجئے کہ آپ کے لقمے سے کوئی غریب کھا نہ سکے۔ اعتدال کی زندگی گزاریے، کیا کیجئے؟ اعتدال ہے تو کیجئے، نہیں ہے تو مت کیجئے، اگر لینے والا ہے لے لو، دینے والا ہے تو دے دو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرمایا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب دوسرا انتظام نہیں تو آپ کو دینا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ نبی کی شان ہے، آپ کے اخلاق کی بلندی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں عرض یہ کر رہا ہوں، اگر ہے اپنی ضرورت سے زیادہ چیز یا کبھی اپنی ضرورت کو روک کر کے روز آپ 50-100 روپے کے سگریٹ کی دھواں اڑاتے ہیں، آج ایک نیت کر لیجئے آج ہم نہیں پیئیں گے بلکہ اس پیسے کو کیا کریں گے؟ صدقہ کر دیں گے۔ دیکھیے آپ کی اس قربانی کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے۔ آپ اگر 10 چائے پیتے ہیں، آج نیت کر لیجئے 2 نہیں پیئیں گے، 2 کے پیسے بچیں گے، 20-20 روپیہ 40 روپے ہو جائیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے۔ وہ اپنے بچے کو اگر چاکلیٹ بھی کھلا دیا اور خوش ہو گیا تو اللہ دعائیں ضرور دے دے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، نیکی کے راستہ اللہ اس دنیا میں بہت کھول دیا جنت میں جانے کے لیے۔ ہم اور آپ نہ کریں تو قصور اللہ کے نہیں، قصور ہمارے اور آپ کی، ہم جانا نہیں چاہتے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو جہاد کے میدان میں کھڑا تھا، لوگ شکست پا گئے
اور ان کے ساتھی لوگ شکست کی وجہ سے بہت لوگ شہید بھی ہو گئے، لیکن ایک نوجوان یہ اپنے دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ ایسے نوجوان اور ایسے آدمی سے بھی بہت خوش ہوتا اور پسند کرتا ہے۔ تو یہ 3 کام ہیں، ان کاموں میں سے 2 کام تو آسان ہے، ایک ابھی مشکل ہے۔ 2 کام آسان کیا ہے؟ قرآن پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ مرنے کے بعد کرائے کے قرآن مت پڑھواؤ، کرائے کے قرآن ہم لوگ پڑھانے کے عادی ہو گئے۔ خود پڑھیے، اپنے نام اعمال میں اتنا ذخیرہ قرآن کا جمع کر لیجئے کہ آپ کو کرائے کی ضرورت نہ پڑے۔ نفلی صدقات کرتے کرتے جنت تک پہنچنے کا راستہ بنا لیجئے۔ اللہ اس میں بہت خیر رکھا ہے، بلائیں سے ٹل جاتی ہے، مصیبتیں چھٹ جاتی ہے، خوشیاں گھر میں آ جاتی ہے، بچوں پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، رزق روزی میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لہذا چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، خوشی سے اس کو کبھی کرنا نہیں چاہیے۔ مسائل میں سے ایک مسئلہ، رمضان مبارک میں جہاں بہت ساری نیکیاں، وہیں ایک نیکی یہ ہے اور وہ ضروری ہے، صدقہ فطر۔ کیا ہے صدقہ فطر؟ جانتے ہیں؟ وہ افطار کے لیے ایک خصوصی ایٹم ہے، صدقہ فطر۔ ہر ایک ایمان والے کو جو رمضان المبارک جس کو ملا ہو اور عید کا دن اس کو ملا ہو نماز پڑھنے سے پہلے اور اس دنیا میں چاہے وہ ابھی بھی پیدا ہوا ہو، عید کی نماز سے پہلے تو ایسے بچے، ایسے بوڑھے بزرگ سب پر صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے، روزے دار ہو یا غیر روزے دار ہو۔ صدقہ کے 2 درجے ہیں، ایک ہے صدقہ واجب اور ایک ہے صدقہ نفل۔ صدقہ واجب جیسے عید الفطر، صدقہ فطر جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، یہ واجب دینا ہے آپ کو، روزے دار ہو یا غیر روزے دار ہو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید فطر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر لیا کرو۔ کیا کرو؟ ادا کر لیا۔ کوئی بڑی رقم بھی نہیں، الحمدللہ اس مہنگائی دور میں بھی ہر چیز بڑھ جاتی ہے، لیکن اسلام کا جو طریقہ اور اللہ کا جو رول ہے وہ کبھی نہیں بڑھتا۔ آج تک کوئی بیٹھ کر کے پارلیمنٹ میں بھی بحث نہیں کیا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ رہے گا، اب تو زمانہ کہاں چلا گیا اس لیے کچھ بڑھا دیا جائے۔ کوئی نہیں اس پر بحث کرتا ہے، کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے۔ ذرا 2.5 میں بھی گھر اللہ گھٹا دیتا تو بہت اچھا تھا۔ اس پوزیشن میں ہم لوگ ہیں، ہم لوگ کی سوچ یہ ہے کہ 2.5% بھی زیادہ ہے، اس لیے اس کو ذرا گھٹا دیا جائے۔ حالانکہ جب سے اسلام، جب سے شریعت، جب سے زکوٰۃ کا حکم 2.5 کا 2.5 چل رہا ہے، اس پر کوئی بڑھانے کی ہمت بھی نہیں کر رہا، کر بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کا بنائے قانون ہے۔ تو صدقہ فطر ہر ایک مسلمان اپنی بیوی، بچے، چھوٹے جو بھی ہے ان کا ادا کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس وقت میں علماء کی تحقیق اور علماء کی ترتیب اور علماء کے مشورے سے 90 روپیہ اس کا متعین کیا گیا ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، اس لیے یہ واجب ہے۔ ایک واجب صدقہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی اللہ سے معاہدہ کرتا ہے، اللہ میرا یہ کام کر دے، یہ کام میرا ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، یہ بھی واجب کے درجے میں۔ اگر کام ہو گیا تو اب کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار۔ باقی جتنے بھی صدقات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ نفلی صدقات ہیں، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن صدقہ فطر ادا کرنا ہر ایک مسلمان، روزے دار ہو یا غیر روزے دار ہو، اس کے لیے یہ واجب کے حکم میں ہے۔ یہ کس کو دینا؟ اس کے 3 ترتیب علماء نے۔ صدقہ جو دیا جاتا ہے وہ 3 کاموں میں زیادہ، کھانے کے لیے، کپڑے کے لیے، کپڑے کے لیے، پانی کے لیے۔ یہ 3 عمل میں صدقہ کرنا بہت افضل ہے، کیونکہ انسان کی یہ ضروریات فطری ہے۔ یعنی ایک انسان جب بھوکا ہو اور اس کو کھانا اور پانی دے دیے کتنی دعائیں دیں گے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ یہ بہترین صدقہ ہے، تم کسی کو کھانا کھلا دو۔ لہذا صدقہ فطر کے ذریعے سے بھی آپ کسی غریب کے یہاں عید کی خوشیوں کا انتظام کر دیجئے، ایک پیکٹ دے دیجئے، اپنے گھر کے پوری پیسے انتظام کر کے کسی غریب کے یہاں دے دیجئے، صدقہ فطر
بیت المال میں اور یہاں تک کہ مدرسوں میں بھی دینے سے ذرا بچنا چاہیے صدقہ فطر کو۔ کیوں؟ یہاں جو پیسے آتے ہیں وہ دیر میں خرچ ہوتے ہیں، اور صدقہ فطر کا حکم ہے کہ وہ فوراً عید کی ضرورت میں استعمال ہو جائے۔ اس لیے آپ اپنے کسی جاننے والے کو اور کسی ایسے لوگوں کو دو کہ وہ جلدی عید کی خوشیاں اس پیسے سے کیا کریں، منا لیجیے اللہ کے رسول نے۔ اور اگر بیت المال میں دے دیں گے، مدرسوں میں دے دیں گے تو دیر میں استعمال ہوتا ہے تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن استعمال وقت پر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں صدقہ فطر کی رقم ضرورت مندوں کو دینا بہتر ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی کی سامان مہیا کر لیں، کپڑا بنا لیں یا اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کر لیں۔ تو 3 چیزوں میں صدقہ بہت اللہ پسند کرتا ہے۔ کسی کو کپڑا دے دیا، کسی پیاسے بھوکے کو کھانا پانی کا انتظام کر دیا، اللہ کو یہ چیزیں کیا ہیں، پسند ہے۔ اسی طرح سے کسی کے لیے پانی کا مستقل انتظام کر دینا، یہ بہترین صدقوں میں ایک صدقہ ہے۔ لہذا اپنے گھروں میں ترتیب بنا لیجئے، ہم کتنے ہیں اور کون کون ہیں، کیسے ہیں، مل کر کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسی عشرے میں کر لیں تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑی نیکیاں ہم لوگ کیے نہیں ہیں، اور جو کیے ہیں یہ تیرا احسان اور کرم اور فضل سے ہوا ہے۔ اے اللہ ساری کوتاہیوں کو اپنی رحمت کی نظروں سے اللہ چھپا کر پردہ پوشی فرما کر ہم سب کی چھوٹی بڑی نیکیوں کو، اعمال کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ قبول فرما کر اپنی شائن شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائیے۔ یا رب مہربان، ہر ایک کو دینے والا بنائیے، ہر ایک کو اللہ سخی بنائیے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والا بنائیے۔ محتاجگی سے، مفلسی سے، غربت سے، تنگ دستی سے، صحت کی کمزوری سے، بیماری سے، بلاؤں سے اے اللہ ہم سبوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ عید کی خوشیاں ہر گھر میں اللہ اپنی شائن شان کے مطابق اپنے بندوں کو عطا فرمائیے، انتظام فرما دیجیے، مایوسی سے سب کو بچا لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے ان اعمال کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔